سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار اور سینئر سیاستدان فیاض الحسن شان صاحب۔ شان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ٹاپک بہت امپورٹنٹ، آرمی چیف نے عمران خان کے خطوط پر جواب دیا، باقاعدہ رسپونڈ کیا، اور عمران خان صاحب بھی مستقل مزاج، انہوں نے چوتھا خط لکھ دیا اس کے بعد۔ اور ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ہے، اس ملاقات سے امیدیں تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اس پہ کیا ہوا وہ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ شیر افضل مروت کا آگے جو ہے اس کے ساتھ کون کون کھڑا ہو سکتا ہے اس کی سائڈ پہ وہ ہے، اور کچھ دیگر خبریں عمران ریاض سے متعلق ہیں۔ تو شروع کر لیتے ہیں آرمی چیف سے ہی۔ کل ایک اسٹیٹ لنچ تھا ترک صدر کے اعزاز میں، وہاں پہ جو ہے وہ آرمی چیف سے غیر رسمی گفتگو ہوئی صحافیوں کی، اس میں ان سے سوال ہوا عمران خان کے خطوط پر، تو انہوں نے کہا میرا پہلی بات تو مجھے ملے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے لکھے جا رہے تھے، آپ کو مل رہے ہیں، بہت اچھی بات، اگر مجھے ملے بھی تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ تو اس جواب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آرمی چیف نے یہ باقاعدہ رسپونڈ کیا، وہ ویسے اوائڈ بھی کر سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ترک صدر کے حوالے سے حسب سابق جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک مومنٹم اور ایک ٹیمپو بنایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ مشاہد حسین سید کے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو سے ٹکرایا ہوا شخص ہیں، انہوں نے حسب سابق اپنی اہمیت اور سپیس لینے کے لیے پاکستان کی میڈیا میں اور پاکستان کی سیاست میں انہوں نے یہ شرلی چھوڑی تھی کہ ترک صدر آ رہا ہے اور اس نے آ کے جناب پہلا سوال جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، وہ عمران خان بانی تحریک انصاف کے حوالے سے کرنا ہے۔ اس کا بھی ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا۔ اچھا، وہ سارے کا سارا ٹیمپو ٹوٹ گیا۔ ترک صدر نے پوچھنا گوارا نہیں کیا، ڈسکشن کرنا گوارا نہیں کیا، اشار و کنایوں میں بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس نے کرنا بھی نہیں تھا، کیونکہ امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز نے پاکستان کا کوئی برادر اسلامی ملک نہیں چھوڑا جس کی اسٹیبلشمنٹ کو، جس کی ریاست کو، جس کے سربراہوں کو اس نے ملائن نہ کیا ہو، ریگریٹ نہ کیا ہو، ریپروچ نہ کیا ہو، اور اپنے طرز عمل اور اپنے لاابالی پن سے انہیں پنجابی کہتے ہیں گندہ نہ کیتا ہوا ہے۔ چاہے سعودی اسٹیبلشمنٹ اور سعودی جناب بادشاہ ہوں یا محمد بن سلیمان ہوں، چاہے ملائیشیا کے مہاتیر محمد ہوں، چاہے یو اے ای کے ہوں، چاہے وہ ترکی کے طیب اردگان ہوں، انہی طیب اردگان کو اس نے محمد بن سلیمان ہز ایکسلنسی کو خراب کرنے کے لیے مہاتیر محمد اور طیب اردگان کو اس نے جناب لابنگ کر کے ابھارا تھا، انسٹیگیٹ کیا تھا کہ آپ آئے آگے اور فرنٹ پہ آ کے امت مسلمہ کو لیڈ کریں۔ آپ نے ساری چیزیں سعودی عرب پہ اور محمد بن سلیمان پہ کیوں چھوڑی ہوئی ہیں؟ اور پھر اس نے ایک اسلامی سربراہی کانفرنس اور ایک اجلاس رکھوایا تھا۔ مزیدار بات یہ ہے، اس کی لابنگ پہ، اس کی شرارت کے اوپر، اس کی چلاکی اور عیاری کے اوپر مبنی ایکٹ کی بنیاد پہ وہ بیچارے ملائیشیا کے مہاتیر محمد اور طیب اردگان نے حامی بھر لی، لیکن این جب اجلاس ہونے والا تھا یہ صاحب بہادر بھاگ گئے، یہ نہیں گئے، وہ بیچارے خجل ہو گئے۔ وہ تو اس کو سننا گوارا نہیں کرتے، نہ چائنا، نہ انڈونیشیا، نہ ملائیشیا، نہ ترکی۔ ایک تو وہ مشاہد حسین سید جیسے ٹھکرائے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے پولیٹیشین اور نام نہاد تجزیہ نگار، ایک تو ان کا جناب اللہ پاک نے ان کا، جسے میں کیا لفظ یوز کروں، منہ کالا کیا جائے نا، حسب سابق جیسے انہوں نے بھی امیدیں لگائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، اسی طیب اردگان کے آنے پہ ہمارے ایک صحافی ہیں مزمل سہروردی صاحب، بڑے ایکٹیو اور بڑے افیکٹو پاکستان کے میڈیا میں ان کا رول ہے، انہوں نے ایک سوال پوچھ لیا۔ وہ سوال پوچھنے پہ آرمی چیف نے جواب دیا، ادروائز آرمی چیف تو اس کے قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی جواب دے۔ انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ چلاکیاں چھوڑیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ یہ جو ایک فکرہ ہے نا آرمی چیف کا خطوں کے اوپر کہ جناب یہ چلاکیاں چھوڑیں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں، اور آ بھی گیا تو میں نہیں پڑھوں گا۔ میں سے سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری اس تجزیہ نگاروں، اینکرز، یوٹیوبرز، پولیٹیشینز سب کے منہ پہ تمانچہ ہے، اور بالکل ایگزیکٹ، کریکٹ، آپٹیمل،
اپروپریٹ جواب دیا آرمی چیف نے، اور یہی جواب بنتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ایک اور آرمی چیف نے بڑا امپورٹنٹ جو جیسچر دیا ہے، چونکہ جب ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں بیرسٹر گوہر کی اور کچھ بیک ڈور رابطوں کا یہ واویلا کر رہے تھے یا بیانیہ بنا رہے تھے، اس دوران یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کوئی ڈفرینس آ رہا ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ تو کل آرمی چیف نے کہا کہ گورنمنٹ کی جو پروگرس ہے وہ بڑی سیٹسفائیڈ ہے اور کیا آپ کو ترقی نظر نہیں آ رہی، اور وہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اچھی پازیٹیو باتیں کی۔ تو اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں؟ علی بھائی ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک کا سسٹم کیا ہے یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ پاک کی ول اور وش کیا ہے یہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو زمینی حقائق ہے، جو سیاق و سباق ہے، جو سرکمسٹینسز ہیں سر، اس کے مطابق انشاءاللہ یہ 5 سال، اگلے 4 سال ہیں، یہ حکومت گج وج کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست کے سول اور ملٹری کے انسٹیٹیوشنز ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس پوری کی پوری اسٹریٹجی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پچھلے 6 فقروں میں رکھی ہے، اس کا بانی، اس کا سپورٹر، اس کا چیف پیٹرن، اس کا سرپرست وہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر وہ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپس کے اندر کوئی اختلاف، کوشش کی جائے گی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جتنے آپ کے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، یہ مشاہد حسین سید کی طرح کے جناب ڈھکوسلے، یہ اور اس طرح کے تجزیہ نگار، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے، اور وہ میں ایک جناب وہ 1973 کے آئین کے جناب وہ دشمن بگوڑا، اس کا میں کل ویلاگ اچانک میری نظر کے سامنے آ گیا کہ جناب وہ پراپر امریکن CIA کو اور امریکن انتظامیہ کو پراپر انسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ وہ پاک فوج کے خلاف کارروائی کرے اور پاک فوج کے خلاف میدان عمل میں آئے، اور پاک فوج ان کو جناب افغانستان کے اندر استعمال کرنے کے لیے افغانستان میں ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہ رہی ہے، اور فلاں اس قسم کے جتنے قطورے ہیں نا، وہ کوشش کریں گے یہ پریزنٹ کرنے کی کہ پاک فوج میں اور حکومت میں، اسٹیبلشمنٹ میں، حکومت میں کوئی دراڑ، ناٹ ایٹ آل، سموتھلی۔ اور میں آج آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گا اور اس کو خوشخبری دوں گا کہ 2011 میں جس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا، آج اس پروجیکٹ کا اختتام ہو گیا ہے۔ جو سپریم کورٹ کے اندر ایکٹیویٹی آج ہوئی ہے، ججز کی حلف، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف، اس کے بعد اب جناب بالکل 14 سال جو بیج بویا گیا تھا نا، اور اس کا خمیازہ آج پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے سیاسی فتنہ خوارج کی صورت میں، آج اللہ پاک کے کرم سے اس کا اختتام ہو گیا۔ اور اس میں بنیادی کردار جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جس نے بڑے طریقے سے، اور خصوصاً آخری جو 3 سال لگائے، لوگوں نے تانے دیے، دشنام کیا، لان تان کیا، تنقید کی، کدھر گئی اسٹیبلشمنٹ، کدھر گئی ISI، کدھر گئی فوج، رل گئی، تباہ ہو گئی، ان کے اختیارات ختم ہو گئے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتی، اب وہ کمزور ہو گئی، ان کے دانت نکل گئے، ان کے ناخن نکل گئے، ان کی آنکھیں نکل گئیں، ان کے پاؤں ٹوٹ گئے، ان کا فلاح ہو گیا۔ 3 سال سے پاکستان کی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی میڈیا وہاں پر یہ بھونکا بھونکی تھی، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس پروجیکٹ کی سپرویژن یا پیٹرنائزیشن کی تھی، اسی پروجیکٹ کا غلط رزلٹ آنے کے بعد اب اس کو بڑا سموتھلی آج انہوں نے پیک کر دیا، 100% پیک کر دیا آج۔ اب آپ کو نظر آئے گا اگلے 1.5-2 مہینوں کے اندر اصل فیصلے، اصل جناب آپ کی بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کی جو کرتوتیں تھی نا، جس کے اوپر اس کو ضمانتیں در ضمانتیں، ضمانتیں در ضمانتیں، ریلیف در ریلیف، ریلیف در ریلیف، اس صورت میں پھر یہ ہیرو در ہیرو عوام کی نظروں میں بنتے تھے۔ اب جو فیصلے آئیں گے نا، پرانے فیصلوں پہ بھی جس پہ اس کو ریلیف ملا اور رہائی ملی ہوئی ہے نا، اس کو انوسینس ہونے کا ان پہ بھی نظر ثانی ہوگی سر، ساری ہو چکی ہے، عدت مدت شدت سارے کیسز
اب وہ دوبارہ کھلیں گے اور اس کے اوپر جب فیصلے آئیں گے پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل ان کی اوقات و صورتحال کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی 13 فروری سے ٹرمپ اور مودی کی ملاقات سے، کہ اس ملاقات کے دوران جو ایک جوائنٹ پریسر ہوتا ہے اس پریسر کے دوران کسی انڈین جرنلسٹ سے لابنگ کے ذریعے عمران خان سے متعلق سوال کروا لیا جائے گا. رپورٹ وہاں سے یہ آئی ہے، ایک پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کو انہوں نے فیڈ کیا تھا یا جن کے لیے لابنگ کی تھی ان کو اجازت نہیں شاید ملی اندر جانے کی، جا نہیں سکے، اور پھر جو باقی ادھر موجود تھے انہوں نے بھی کوئی سوال ایسا نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے اپنے جناب ایک کہتے ہیں نا کہ حکمت عملی ہوتی ہے، ایک انسان کی حکمت عملی ہوتی ہے، ایک اللہ پاک کی حکمت عملی ہوتی ہے. اللہ پاک نے بڑے طریقے سے ان کو ناکام اور نامراد کیا. انہوں نے کس کس جگہ پہ پاکستان کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف شکایت نہیں لگائی، اور لفظ شکایت نہیں، انسٹیگیٹ کیا، ابھارا، ترغیب دی کہ پاکستان کے بازو مروڑے جائے، پاکستان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، پاکستان کو ڈیگریڈ کیا جائے، پاکستان کو کرٹیل کیا جائے، پاکستان کو تباہ و برباد کیا جائے. کیونکہ اگر بانی تحریک انصاف نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں. کس کس کو؟ امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپ کے ہر ملک کو، یو این او کو، آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، دنیا کا کوئی فورم، کوئی ملک، کوئی معاشرہ انہوں نے نہیں چھوڑا. بانی تحریک انصاف نے اپنے ان قطوروں کے ذریعے سے، اپنی اوورسیز چیپٹرز اور تنظیموں کے ذریعے سے، اپنے پاکستان سے بھاگے ہوئے وہ سوشل میڈیا کے کتے اور کتورے کہ جو اسی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے جوان ہوئے، انہی کے ٹکڑوں پہ پلے، انہی کے بچی کھچی، وہ کہتے ہیں نا وہ میں خانے کا ایک لفظ ہے کہ بچی کھچی شراب پینے والا جو نا بندہ، یہ وہ بچی کھچی جناب وہ رزق کے اور ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے وہ یوٹیوبر آج وہاں بیٹھ کے اس بانی تحریک انصاف کے نام کے اوپر وہ کروڑوں ڈالر بھی کما رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف کیا کیا نہیں کروایا. آخری پلاننگ ان کی یہ تھی کہ مودی جائے گا، مودی اس خطے کا جنوبی ایشیا کی ایک سپر پاور ہے، ادھر جناب دنیا کی سپر پاور، دونوں کے جناب آپ بیٹھیں گے، تقریر کر رہے ہوں گے، مشترکہ ٹاک کر رہے ہوں گے. وہاں پر جناب ہم سوال، انہوں نے بڑی کوشش کی، میں نے پچھلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا سر اس میں بھی ان کو ناکامی اور نامرادی آئے گی، اور میں ٹپیکل ایک فکرہ کہتا ہوں کہ ان کو جگ ہسائی، سیاسی بے حیائی ان کے کھاتے میں آئے گی، وہ آ گئی. اب ان کے چیپٹر سارے کلوز ہو گئے ہیں. اب آپ کے آئیں گے خط پہ خط. یہ خط نہیں ہے، یہ منت ترلے ہیں. 3 منت ترلے آگے، 4تھا منت ترلے آنے والا ہے. یہ بنیادی طور پہ منتے ہیں، یہ خط نہیں ہے. یہ ہاتھ جوڑ کے با ادب اس طرح ہاتھ جوڑ کے، کبھی اس طرح ہاتھ جوڑ کے، کبھی اس طرح کان پکڑ کے، آخری رہ گیا. جب کچی پکی میں ہم پڑھتے تھے نا تو کان پکڑا کے ککڑ بنایا جاتا سی سن اسکولوں میں. ابھی بھی کچھ جناب دیہاتوں کے اسکولوں میں کان پکڑایا جاتا ہے، جناب مرغا بنایا جاتا ہے. آخری رہ گیا کہ بانی تحریک انصاف اس طرح کان پکڑ کے جناب اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف سے معافی مانگے. بس اس کا انتظار کرو. بالکل ٹھیک. اچھا آخری 2 سوال ہیں. یہ شیر افضل مروت کا اس وقت بڑا چرچا ہے، اور آج تو اس نے بیچارے نے اسمبلی میں کھڑا ہو کے بھی خود بھی پوچھ لیا کہ مجھے کیوں نکالا. یہ تو آپ نے بتا دیا تھا، بڑے عرصے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ کیوں نکالا اور کیوں نکالا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے شہریار افریدی اس کی حمایت میں سامنے آئے ہیں، اور مزید کون کون اس کی حمایت میں آ سکتا ہے وہاں پہ. دیکھیں آج کا جو عدالتوں کے اندر ان کا چیپٹر کلوز ہوا ہے نا، اس کے بعد ان کے جتنے وہ پارلیمنٹیرینز، صوبائی، قومی اسمبلی اور سینٹ، جو ریٹن ایفیڈیوٹ لکھ کے دے کے آئے تھے الیکشن لڑنے کی اجازت، اور الیکشن جتوایا گیا، جن کو وزیر، قائد حزب اختلاف، اور ان کو جناب وزیر اعلیٰ اور مختلف عہدوں پہ فائز کیا گیا، وہ پچھلے 1 سال سے تھوڑا سا ڈنڈی ان میں سے آدھے سے زیادہ مار رہے تھے. حالات اور واقعات دیکھ کے انہیں نظر آتا تھا شاید عالمی اسٹیبلشمنٹ اور جناب نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کے تحت شاید پاکستان کے اندر وہ ججوں کی تحریک کی طرح کی پیچھے سرپرستی اور یہ وہ تھوڑا سا ڈنڈی مار رہے تھے. اب 100% سارے کے سارے ناک کی سیدھ میں اس کمٹمنٹ کی بنیاد پہ، جو کمٹمنٹ انہوں نے پچھلے سال دسمبر جنوری فروری میں دی ہے، اب یہ سارے اس کے مطابق چلیں گے.
میری پریڈکشن یہ ہے کہ آج جو آپ کا فائنل دروازہ بند ہو گیا سیاسی فتنہ خوارج کا عدالتوں میں بھی، اس کے بعد جس انداز سے اسٹیبلشمنٹ نے کہنا ہے اس انداز سے ان ساروں نے چلنا ہے. اب نقدہ کوکا کے اوپر نہیں ہوگا، اب پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد اس کے اوپر ناچیں گے، اس کے اوپر پریڈ ہوگی. اب نقدہ کوکا کے اوپر جناب آپ کی پریڈ نہیں ہونے لگی، ناچ گانا لنگی ڈانس بیلے ڈانس نہیں، ڈسکو ڈانس نہیں ہوگا. اب پاک سرزمین شاد باد کے اوپر جناب آپ کی پریڈ ہوگی، لائن بنا کر. اور اس لائن میں آپ نے سب کچھ بتا دیا. اس لائن میں بھائی جان آپ کی بہانہ بنے گا شیر افضل مروت، اور پھر آپ کے جناب صوبے میں سے کے پی کے اور وفاق میں سے مختلف لیڈرز، مختلف ایم ایل ایز، مختلف ایم پی ایز، وہ ان کی حمایت میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر میں ایک چیز بتاؤں، بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کے عظیم نصر باز اپنا تھوکا چاٹنے کا ماہر ہے. 2 دفعہ اس کو نکال کے رکھ چکا ہے. اس نے جب دیکھ رہا نا پریشر، اس نے آرام سے سر جھکا لینا، جیسے علی امین گنڈا پور کے ایشو کے اوپر اس نے سر جھکایا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اس کا بس نہیں چل رہا، وہ اگلے لمحے اس کو فارغ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کے مرشد کا بھی یہ آرڈر ہے. بے بس ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ان کی بس کی بات نہیں. جس دن علی امین گنڈا پور کو انہوں نے فارغ کرنا ہے، پہلی بات اسٹیبلشمنٹ، ریاست اور وفاقی حکومت نے دوبارہ اجلاس ہی نہیں ہونے دینا. پہلی چیز، اجلاس ہو گیا تو پھر وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو رزلٹ یہ لینا چاہتے ہیں. اور تیسری چیز، پھر علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہاں پر جو پورا گروپ ہے اس سے دوبارہ ان کی حکومت نہیں بننے دینی. اس مجبوری کے تحت یہ خاموش ہے. لیکن شیر افضل مروت کے ایشو کے اوپر بھی اپنا تھوکا چاٹیں گے یا پھر جناب ان کو وہ پھر ریپرکشنز وہ آئیں گے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ٹھیک. آخری سوال ہے، آفتاب اقبال صاحب نے انٹرویو کیا ہے عمران ریاض کا باہر لندن میں، جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں وہاں پر جا کر ان سے ملے ہیں. وہاں پہ ایک بڑا انہوں نے ایک جو ماحول ہے وہ اس طرح کا بیان کیا کہ جیسے عمران خان صاحب بہت ہی برے حالات میں، انہوں نے کہا جی 557 دن ہو گئے ہیں انہوں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا عمران خان صاحب نے. تو پھر آفتاب اقبال صاحب نے بتایا کہ آخری تیتر جو ہیں وہ عمران خان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلائے تھے جب میں پاکستان سے جا رہا تھا، نکل رہا تھا. تو 10 تیتر تھے وہ میں نے رکھے ہوئے تھے اسپیشل اپنے لیے. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، کوک کر کے پھر عمران خان صاحب کو ناشتے میں کھلائے. تو عمران خان صاحب نے ان تیتر کی بڑی جو ہے وہ تعریف کی تھی. یہ سارا ٹولہ علی بھائی وہ ہے بھی پوری پاکستانی قوم سن لے، میں تو ذاتی طور پہ ساری چیزوں کا آئی وٹنس ہوں. یہی آفتاب اقبال ہے. 2 میٹنگز بانی تحریک انصاف کی ایز اے وزیر اعظم ہوئی، تیسرا بندہ میں، اور چوتھا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جناب لمس کا جو ہے نا ایک عہدیدار ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل جاتا ہے، شیرجان. ہاں شیرجان، فیصل شیرجان. یہ 2 کا ٹولہ، یہ جب وزیر اعظم ادھر لاہور آئے 2 دفعہ میٹنگ 20 اور 21 2 سالوں میں، چوتھا بندہ میں بیٹھا ہوتا تھا. میں حیران رہ گیا، یہ دونوں کسی نہ کسی یوتھ پروگرام کے نام پہ اور کسی نہ کسی پروگرام کے نام پہ یہ کروڑوں اربوں روپے ہینٹنے کے لیے نا یہ ان کو موٹیویٹ کرتے تھے، اور پھر جناب کروڑوں اربوں روپے کی دیہڑیاں 3.5 سال میں جنرل فیض حمید کے صدقے لگتی تھیں ان کی. اور یہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے سب سے بڑے سرخیل ہے یہ پورا گروپ. اب یہ جنرل فیض حمید اور بانی تحریک انصاف کا احسان اتارنے کے لیے یہ سارے کے سارے اس وقت جناب ہاف بوائلڈ انقلابی بنے ہوئے ہیں. ہاف بوائلڈ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ جس آپ نے نوسر باز کا جناب تذکرہ کیا ہے، 11 تتر. وہ گیلے تتر کو بیٹھ کے جناب وہ کہہ رہا ہے 11 تتر میں گلائے، اس کو چھیڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ چھیڑ رہا ہے، کنٹینٹ بکنا ہے. ہاں اس کو پتا تھا کہ میں اس گیلے تتر کو 11 تتروں کی کہانی سناؤں گا تو پبلک بھی سنے گی اور ہنسے گی، اس کے حامی بھی انجوائے کریں گے، اس کے مخالف بھی انجوائے کریں گے. یہ بالکل وہی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک بادشاہ تھا جو ہے نا ملک کا، اس کی چھیڑ تھی کانا. تو اسی کی سلطنت کے اندر ایک بیچارہ غریب سا دیہاتی تھا، اس کو کسی نے کہا یار تو بادشاہ کے دربار میں اس کو جتنی دفعہ کانا کہے گا اتنی تجھے شرفیاں دیں گے. اچھا وہ بیچارہ غریب ماتھڑ تھا، اس نے کہا یار میں کہہ دوں گا، زندگی جان ہی جائے گی نا زیادہ، لیکن میں کہہ دوں گا، تم کسی طریقے سے مجھے بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ.
اس کو جناب وہ بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا. اس نے وہاں پہ کہا بادشاہ اسلام آباد میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے کرنے دیں, میری آپ کی بھی عزت بےزتی کا مسئلہ ہے, میری بھی زندگی بہت کا. بادشاہ نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس نے بلاؤ اس کو. ہاں بتا کیا مسئلہ ہے. بادشاہ اسلام آباد میں آپ کی ساتھ والی سلطنت کے پاس سے گزر رہا تھا سرحد سے, مجھے اس سلطنت کا ایک شہری ملا. اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے آپ کا بتایا کہ میں اس بادشاہ کی رعایا میں سے ہوں. اس نے کہا اچھا وہ جو کڑا ہے. ساتھ ہی اس نے ہاتھ ایک انگلی کر دی ہے نا, وہ جو باقی درباری تھے نا جو اس کو لے کے آئے ہوئے تھے شرط لگا کے. بادشاہ سلامت اس نے آپ کو کانا کہا, مجھے غصہ چڑھ گیا. 2 میں نے اس کو کہا تیری ہمت کیسے ہوئی جناب میرے بادشاہ کو کانا کہنے کی. 3 اس نے کہا میں کہوں گا کانا. 4 بادشاہ سلامت مجھے غصہ چڑھا, میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی کہتے سے ہوں کانا جناب. 5 بادشاہ سلامت وہ تو بڑا بغیرت نکلا, اس نے رٹ لگا دی کانا 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 کانا. یہ گیلے تتر کے ساتھ بالکل وہی آفتاب اقبال نے کیا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ سارے کے سارے نوسر بازوں کا ٹولہ ہے. یہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک جو میڈیا کے اندر تھا نا, یہ اس کے سرخیل ہے, انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کو جا کے جو ہے وہ پروموٹ کرتے پھر رہے ہیں, چولے مار کے, بویلیاں مار کے, اکتیاں بتیاں مار کے جناب. یہ اب اپنا جناب ڈالرز کی مشین انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے, اور دوسری طرف اپنا احسان اتارنے لگے ہوئے ہیں فیض حمید کا اور بانی طریقے صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ نے جو ہے وہ فیاض چوہان صاحب کی گفتگو سنی, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور جو کوئی سوال بھی ہو آپ کا وہ بھی کمنٹ باکس میں پوچھے گا. انشاءاللہ ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں فیاض صاحب سے ضرور پوچھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.